بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اماں کے انتقال کے بعد ابا نے دوسری شادی کر لی۔ دوسری بیوی کے ساتھ اس کا بھائی فرحان بھی گھر آ گیا، جو کوما میں تھا اور صرف بستر پر پڑا رہتا۔ میں بھی ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی، جب ایک روز ابا اور ان کی سوتیلی بیوی پاس آئے اور کہا کہ تمہاری شادی فرحان سے ہے اسی جمعے۔ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں نے صاف انکار کر دیا اور انہیں لگی کہ یہ ظلم نہ کریں۔ جب سوتیلی ماں نے تہمت لگا دی کہ میرے پیٹ میں ان کے بھائی کی اولاد ہے، ابا غصے سے ہاسپٹل لے کر گئے اور چیک اپ کروایا تو رپورٹ دیکھنے کے بعد پریشان اور گھبرائی ہوئی سے باہر آئی اور جو ہی سچ بتایا میں بے ہوش ہو گئی، کیونکہ میرا نام کنزا ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے۔ میرے ابا نے اپنا پرائیویٹ اسکول کھول رکھا تھا۔ جب سے میں پیدا ہوئی اماں بیمار رہتی تھی۔ اماں کو لوگ جس ڈاکٹر کا بتاتی اماں وہاں جاتی، پر کبھی کسی کی میڈیسن نے اماں پر اثر نہیں کیا تھا۔ اب وہ زیادہ بیمار ہو چکی تھی۔ ابا کو تو اماں شروع ہی سے پسند نہیں تھی۔ اماں ایک سادہ سی عورت تھیں اور ابا کو فیشنیبل لڑکیاں پسند تھیں۔ ابا اکثر دادی کو کہتے کہ کس بیمار کو میرے پلو سے باندھ دیا ہے، میں کہاں اور یہ عورت کہاں، میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اماں کا رنگ سانولا تھا پر ان میں کشش تھی۔ وہ ایک دلکش شخصیت کی مالک تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں جب سے میں پیدا ہوئی تب سے اماں کو کیا وجہ بنی کہ وہ بیمار رہنے لگی۔ میں 12 سال کی تھی، میری اماں مزید اولاد پیدا نہیں کر سکتی تھیں۔ دادی نے ابا سے کہا دوسری شادی کر لو، کب تک اس بیمار کو اپنے ساتھ رکھو گے؟ لیکن ابا مجبور تھے، وہ نہ دوسری شادی کر سکتے تھے نہ ہی اماں کو چھوڑ سکتے تھے۔ اگر ابا چھوڑتے اماں کو تو 50 لاکھ حق مہر اور آدھی زمین دینا تھی، اور اگر دوسری شادی کرتے تو سب کچھ اماں کے نام ہو جانا تھا۔ یہ سب میرے دادا ابو نے کیا تھا، کیونکہ میرے ابا ایک عیاش انسان تھے اور دادا ابو کو ڈر تھا کہ کہیں میرے بعد وہ میری یتیم بھانجی سے کوئی برا سلوک نہ کرے، اس لیے ایک بھاری رقم نکاح نامے پر موجود تھی۔ ابا بس ویٹ کر رہے تھے کہ کب اماں اپنی جان سے جائیں۔ اماں سے جتنا ہوتا ابا کی خدمت کرتی، ان کا خیال رکھتی، ان کی ہر ضرورت کو پورا کرتی، پر ابا شروع دن سے اماں کو ٹارچر کرتے، ان کے کم پڑے کا مذاق اڑاتے۔ اماں ہمیشہ چپ رہی۔ میں 12 سال کی ہوگی اور ان 12 سالوں میں اماں کو صبر کرتے دیکھا تھا۔ اماں نے کئی بار ابا سے کہا کہ کنزا کی پڑھائی کی طرف بھی توجہ دیا کریں۔ ابا کا اپنا اسکول تھا اور میں وہیں جاتی۔ ابا جوان لڑکیوں کو ٹیچرز رکھا کرتے تھے، جو زیادہ غریب ہوتی ان کے ساتھ ابا کا اچھا ٹائم پاس ہوتا۔ اماں اچھے سے جانتی تھی ابا ہر آنے والی نئی لڑکی کے ساتھ گھومتے ہیں، لیکن وہ خاموش نہیں۔ اماں نے بس منہ سے نہیں کہا دوسری شادی کا، پر دادی چاہتی تھی کہ اماں خود ابا کی دوسری شادی کروا دے، لیکن اماں نے کہا کہ جب تک وہ زندہ ہیں ایسا نہیں کریں گی۔ دادی کو پوتے کی بہت خواہش تھی اور کئی بار امی کو تانے دیتی، جب تھک جاتی تو کہتی کہ نہیں شادی کرنی تو نہ کرو، کم از کم ایک بیٹا ہی پیدا کر دو۔ اماں کو بہت دکھ ہوتا، وہ دادی کو منہ پر جواب دیتی۔ پہلے اماں چپ رہا کرتی تھی، لیکن اب بول پڑتی تھی۔ اب کچھ چڑچڑی بھی ہو چکی تھی، شاید بیماری کی وجہ سے۔ میرا بہت خیال رکھتی، مجھے اچھے برے کی تمیز سکھاتی۔ ابا تو میری طرف سے غافل تھے، ابا نے کبھی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کی تھی، نہ گھر کی خبر لی۔ وہ بس اپنی عیاشیوں میں رہتے، وہیں پیسہ برباد کرتے۔ ایک پرائیویٹ اسکول کے پرنسپل تھے، پر ان کو دیکھ کر لگتا ہے یہ کوئی دلال ہے جس کی رال ٹپکتی رہتی ہے عورتوں کو دیکھ کر۔ ہر خوبصورت عورت ابا کی کمزوری تھی، انہوں نے کبھی حیا نہیں کیا۔ گھر پر میری بھی ایک بیٹی ہے۔ ہمارے گھر کا ماحول دن بدن خراب ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن اماں نے مجھے اپنا سارا زیور، رقم، کچھ کاغذات سب کچھ میرے حوالے کر دیے تھے۔ ایک وکیل کو بولا کہ 4 لوگوں کی موجودگی میں جو حصہ اماں کو آتا تھا اماں نے سب کچھ میرے نام کر دیا۔ میں اس وقت میٹرک میں تھی، ابا اس دن بھی گھر پر نہیں تھے اور نہ ہی کسی نے ابا سے ذکر کیا تھا۔ مجھے اب ڈر لگنے لگا تھا، اماں کو سانس لینے میں زیادہ دشواری ہونے لگی تھی۔ کبھی مجھے لگتا کہ آج آنکھ بند کروں گی اور اگلے ہی دن میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میں اور اماں ہر وقت ساتھ رہتی، بہت سی باتیں کرتی۔ ایک دن اماں سے پوچھا ابا ایسے کیوں ہے؟ تو ایک تلخ مسکراہٹ ان کے چہرے پر آئی اور اماں نے بتایا کہ ہم 2 ہی بہنیں تھیں اور میرے ابا کی کافی زمین جائیداد تھی اور میرے ابا اکلوتے تھے، لیکن میری اماں کا ایک بھائی تھا جو تمہارے دادا ہیں۔ تمہارا باپ میری بڑی بہن شمائلہ کو پسند کرتا تھا، لیکن شمائلہ اپنے کزن نوید کو پسند کرتی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھے، لیکن اماں کی وفات کے بعد آپا نے اسکول جانا چھوڑ دیا اور میں بھی ان کے ساتھ جاتی تھی۔ میں اس وقت 4تھی جماعت میں تھی، لیکن جیسے ہی آپا نے اسکول چھوڑا میں نے بھی چھوڑ دیا۔ ہم دن رات کھیلتی، ٹی وی ڈرامے دیکھتی اور ابا کے کزن جن کو ہم چچا کہتے تھے وہاں چلی جاتی۔
نوید بھی انہی کا بیٹا تھا اور وہ ابھی پڑھ رہا تھا۔ نوید کے گھر والوں کی بہت چاہت تھی کہ آپا کا رشتہ لیں، لیکن تمہارے ابا نے تمہاری دادی کو بھیجا اور کہا کہ وہ شمائلہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ میری آپا بہت خوبصورت تھیں، جو دیکھتا وہ ان پر فدا ہو جاتا۔ ابا نے کہا کہ ابھی تو بچیاں ہیں اور میں اتنی جلدی ان کی شادی نہیں کر سکتا، کم از کم 8 سے 10 سال تک، ابھی ان کی عمر ہی کیا ہے۔ ہم دونوں بہنیں ایک دوسرے کی سہیلیاں بھی تھیں، ہم اپنے دکھ سکھ ایک دوسرے کو بتاتی۔ ہمارے گاؤں میں ہماری ایک سہیلی تھی جو آپا کی اور میری بھی سہیلی تھی۔ وہ ایک ہی بہن تھی جس کا نام پریشے تھا اور سب پیار سے اس کو پری کہتے۔ وہ تھی بھی پریوں جیسی، بالکل حسین تھی۔ اس کے 3 بھائی تھے، وہ بہت لاڈوں میں پلی بڑھی تھی۔ ان لوگوں میں رواج تھا کہ جیسے ہی لڑکی بالغ ہوتی وہ اس کی شادی کروا دیتے۔ پریشے کی شادی ہو رہی تھی ایک زمیندار سے جس کی عمر 40 سال تھی۔ پریشے کے ماں باپ زندہ نہیں تھے، اس لیے کوئی بھی اس شادی کو نہیں روک سکا۔ ان دونوں کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ اس کی عمر اس وقت 19 سال تھی، لیکن وہ اپنے کزن بابر کو پسند کرتی تھی۔ وہ اپنے بھائیوں سے ڈرتی تھی۔ بابر نے رشتہ بھی بھیجا، لیکن پریشے کے گھر والوں نے انکار کر دیا۔ وہ لوگ لالچ میں آ چکے تھے۔ ہم دونوں پریشے کی مہندی پر گئے۔ وہ ایک سوگ کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہمیں دیکھ کر ہمارے گلے لگ کر رونے لگی۔ اس نے کہا کہ مجھے بچا لو، میں یہاں شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے کہا کہ بابر کو میرا ایک پیغام دے دینا، یہ خط اس تک پہنچا دینا۔ اس میں کیا لکھا تھا ہم نے کھول کر نہیں دیکھا۔ اگلے دن پورے گاؤں میں جس سے پریشے کی شادی ہو رہی تھی ان لوگوں کی گاڑیاں بھاگی پھر رہی تھی۔ بعد میں یہ پتہ چلا کہ پریشے اپنے گھر سے بھاگ گئی ہے۔ ہمارے گاؤں میں دوسری بار ایسا ہوا تھا کہ کوئی لڑکی ایسے بھاگی تھی۔ آپا نے کہا کہ اچھا ہوا جو بھاگ گئی، ورنہ اس بوڑھے کے ساتھ وہ کبھی خوش نہ رہتی۔ اس کی تو اپنی اولاد جوان ہے جو پریشے کی عمر کی ہے۔ سب دعائیں کر رہے تھے کہ پریشے کسی کو نہ ملے، لیکن جب قسمت ساتھ نہ دے تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، چاہے ساری دنیا مل کر اپنی طاقت لگا لے۔ پریشے اور بابر پکڑے جا چکے تھے اور ان کو گھسیٹ کر گاؤں لایا جا رہا تھا۔ سب لوگ تماشے کی طرح ارد گرد موجود تھے۔ بابر کا باپ ان لوگوں سے اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، پر انہوں نے رحم نہیں کیا۔ انہوں نے بابر کو سب گاؤں والوں کے سامنے مارا اور کہا کہ جو اس گاؤں سے بھاگے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ لیکن پریشے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب ہوش آیا تو وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ وہ پاگل ہو چکی تھی، سڑکوں پر ماری ماری پھرتی کہ تم لوگوں نے میرے بابر کو دیکھا ہے، محبت کی موت ہوئی تھی اس کے ساتھ، کئی لوگ جیتے جی مر گئے تھے۔ جس کو سب پری کہتے تھے اس کی حالت دیکھ کر میں بہت روتی ہوں۔ ایک دن گلی میں مجھے مل گئی، کہتی کہ تم نے میرے بابر کو دیکھا ہے، اور میں اسے اپنے گلے لگا کر رو رہی تھی۔ وہ میری بہنوں جیسی تھی، وہ بہت معصوم تھی۔ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ پریشے پاگل ہو گئی تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا تاکہ گاؤں کے لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ ایک دن آپا پریشے کو گھر لے آئی، اس کا منہ ہاتھ دھویا، اس کو کھانا دیا۔ وہ کھانا کھا رہی تھی، شاید کئی دنوں سے بھوکی تھی۔ میرے ابا کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ پریشے کے ساتھ ہوئے واقعے کو 3 سال بیت چکے تھے، لیکن وہ اب بھی سڑکوں پر ماری ماری پھرتی۔ اسے یاد تھا تو صرف بابر، باقی وہ ہر کسی کو بھول چکی تھی۔ ہم نے بہت چاہا اس کا علاج ہو جائے، لیکن ڈاکٹرز کہتے کہ وہ اب کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ ایک دن پریشے کو رستے میں اپنا چھوٹا بھائی مل گیا۔ ان لوگوں کے دل نہ جانے کیوں اتنے سخت تھے۔ اپنی اکلوتی بہن کو دیکھ کر جس پر جان دیتے تھے، صرف دولت کی خاطر اس کی قربانی دینے جا رہے تھے۔ پریشے نے جب پوچھا کہ میرے بابر کو دیکھا ہے تو اس کے بھائی نے کہا جا کر ٹرین کے نیچے لیٹ جا، تمہیں وہیں تمہارا کمینہ بابر ملے گا، اور اسے دھکا دے دیا تھا۔ وہ تو پاگل تھی۔ ہمارے گاؤں کے پاس سے ہر روز شام 4 بجے ایک ٹرین گزرتی تھی۔ پریشے سچ میں لیٹ گئی اور ہمیشہ کے لیے یہ دنیا چھوڑ گئی۔ شاید آج بھی وہ اوپر بابر کے ساتھ بہت خوش ہوگی۔ اس کی اس دنیا سے جان چھوٹ گئی تھی، لیکن اس کی آہ اس کے بھائیوں کو کھا گئی تھی۔ اس کے مرنے پر بھی کوئی نہیں رویا تھا، نہ کسی نے جا کر کندھا دیا، لیکن ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں بچا۔ ان کی نسلیں تباہ ہو گئیں۔ کسی کے گھر اولاد پیدا نہیں ہوئی، کسی کی اپنی اولاد بھاگ گئی، کوئی بھائی خود پاگل ہو گیا۔ ان کے ساتھ جو ہوا تھا وہ بھی سارے زمانے کے لیے ایک سبق تھا۔ میں پریشے کو آج بھی یاد کر کے روتی ہوں۔ میں کبھی ایک پل کے لیے بھی پریشے کو بھول نہیں پائی تھی۔ اس کے ہنسنے کی آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ اور 4 سال بعد پھر ہماری ممانی رشتے کو آئی۔ ابا نے کہا کہ وہ شمائلہ کا رشتہ کر چکے ہیں۔ حقیقت میں تو ابا ڈر گئے تھے پریشے کی محبت سے، کیونکہ ابا جانتے تھے کہ شمائلہ نوید کو پسند کرتی ہے۔ اسی وجہ سے ابا نے منگنی کرنے کے بجائے دونوں کا نکاح کر دیا اور ممانی سے کہا کہ وہ ملائکہ کا رشتہ لے لے۔
لیکن انہوں نے مجھے ٹھکرا دیا۔ میرا رنگ ابا جیسا سانولا تھا اور میں آپا کے جیسے خوبصورت بھی نہیں تھی۔ وہ لوگوں نے کچھ عرصہ ہم سے بول چال بند کر دیا، حالانکہ میں مومانی کے بیٹے کو چاہتی تھی۔ جب ابا نے کہا کہ ملائکہ کا رشتہ لے لو، مجھے ایسا لگا کہ اللہ نے میرے دل کی مراد پوری کر دی، پر ان لوگوں نے مجھے ٹھکرا دیا۔ آپا کی شادی پر بھی وہ لوگ نہیں آئے تھے۔ آپا کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ وہ ایک خوش نصیب عورت تھی جن کو اللہ نے بیٹا دیا۔ وہ بہت خوش تھیں، پہلے سے زیادہ پیاری ہو چکی تھیں۔ انہی دنوں ماموں آئے اور میرا رشتہ مانگ لیا۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ اب میرا کزن انکار نہیں کر سکے گا، میں اس کا دل جیت لوں گی۔ ابا کہتے تھے کہ مجھے میں دل جیتنے کی طاقت ہے۔ میری شادی کی تیاری شروع ہو گئی اور میں دلہن بن کر آ گئی، لیکن پہلے دن ہی میرے شوہر نے کہا کہ اس نے صرف اپنے باپ کی وجہ سے شادی کی ہے۔ اپنی شکل دیکھو اور میری، کیا تم میرے قابل ہو؟ میں نے ہاتھ پکڑ کر تمہارے ابا سے کہا کہ جمیل، میں تم سے محبت کرتی ہوں، مجھے ایک موقع تو دو۔ پر تمہارے ابا نے ایک تھپڑ میری محبت کے منہ پر مار دیا اور کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ میرا ہاتھ گندا کر دیا۔ اس دن میرے دل سے ساری خوش فہمیاں دور ہو گئی، مجھے میری اوقات دکھا دی۔ میرے ماموں نے صرف جائیداد کی خاطر مجھ سے اپنے بیٹے کی شادی کی تھی تاکہ جائیداد باہر نہ چلی جائے۔ شادی سے تیسرے دن مجھے ابا لینے آئے تو میں گھر چلی گئی۔ رات کو آپا کے گلے لگ کر رو رہی تھی، ان سب کو بتا رہی تھی کہ ان کا ایک بیٹا تھا، لیکن مجھے خبر نہ ہوئی۔ سب کچھ دروازے کے باہر کھڑا میرا باپ سن رہا ہے۔ ابا سے یہ سب برداشت نہیں ہوا، میں ان کی موت کی وجہ بنی۔ رات وہ ایسا سوئے کہ صبح اٹھ ہی نہ سکے۔ تمہارے نانا کو گئے 1 سال ہوا تھا جب تم پیدا ہوئی۔ ہم دونوں بہنیں اب چھپ چھپ کر ملا کرتی تھیں کیونکہ تمہارے ابا اور دادی کو ہمارا ملنا پسند نہیں تھا۔ ایک بات جو آج تک تمہیں نہیں بتائی وہ یہ کہ جب تم 7 سال کی تھی تو تمہارا نکاح تمہاری خالہ کے بیٹے سے کر دیا گیا تھا تاکہ جب کبھی تم لوگ بڑے ہو تو تم بہنوں کا یہ رشتہ کبھی نہ ٹوٹے۔ لیکن قسمت نے میرے ساتھ کھیل کھیلتی رہی۔ میری بہن اور اس کا شوہر یہ شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ میرا ان سے کبھی رابطہ نہیں ہوا۔ جس دن آبا نے جانا تھا وہ مجھ سے ملنے آئی، لیکن تمہارے ابا نے ان کو ذلیل کر کے نکال دیا۔ اور ایک دن مجھے خبر ملی کہ میری بہن اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ میری اماں کی کہانی تھی اور وہ آج یہ سب کیوں بتا رہی تھی میں سمجھ نہیں سکی۔ میں اماں کو چپ کرواتی رہی، اماں سسکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ کہتی کہ آج میں دل کھول کر رونا چاہتی ہوں کنزا، میں اپنے دل کا غبار نکال دینا چاہتی ہوں۔ جب تک تمہارا دادا زندہ تھے یہ لوگ چپ رہتے، مجھے نقصان نہیں پہنچاتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ دنیا سے گئے تمہاری دادی اور ابا نے مجھے مارنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ایک بات یاد رکھنا، کبھی اپنے شوہر کے علاوہ کسی پر اپنے باپ پر بھی بھروسہ مت کرنا، کیونکہ آج میں جس حالت میں ہوں اس کا ذمہ دار تمہارا باپ ہے۔ وہ مجھے ایک زہر دیتا رہا، مجھے پہلے پتہ نہیں چل سکا۔ وہ زہر ایسا تھا جو انسان کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے وہ زہر گردوں سے شروع ہو کر پھیپھڑوں کو پکڑتا ہے اور پھر دل پر وار کرتا ہے۔ وہ مجھے کب سے وہ جڑی بوٹی دے رہا تھا، کیسے دے رہا تھا مجھے نہیں پتہ چلا۔ کچھ سال پہلے جب بلڈ ٹیسٹ ہوئے تو یہ سب ڈاکٹر نے بتایا۔ تم بھی ان لوگوں سے بچ کر رہنا، ان کے ہاتھ کا کبھی کچھ مت کھانا۔ ایک ڈائری میں تمہارے نکاح نامہ اور تمہاری خالہ کا ایڈریس ہے، اگر تمہاری خالہ کے بچے تمہیں مل جائیں اور تمہیں قبول کر لیں تو ٹھیک، ورنہ میں سب کچھ تمہارے نام کر دیا ہے۔ تم جیسے چاہو اپنی زندگی شروع کر لینا، پر ان لوگوں سے دور چلی جانا۔ اماں اور میں رو رہی تھی، اماں نے مجھے گلے لگا لیا، پھر ان کو سانس لینے میں مشکل ہونے لگی، شاید زیادہ رونے کی وجہ سے، پر ان کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ میں باہر ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا بولا، اماں کو ہاسپٹل لے کر پہنچے۔ جیسے ہی ان کو اسٹریچر پہ لٹایا وہ مسکرائی، میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر ان کو ایک ہچکی آئی۔ اس کے بعد وہ ساکت ہو گئی۔ میری ماں دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن وہاں مجھے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ میرا باپ بھی میرے ساتھ نہیں آیا تھا۔ کب ایمبولینس میں میری ماں کو ڈالا گیا، ہمیں گھر چھوڑا گیا، مجھے بس اپنی ماں کی بند آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ میں چلا رہی تھی، اپنی ماں کو اٹھا رہی تھی، وہ ایک ہی رات میں سارے راز میرے کندھوں پر ڈال کر مجھے چھوڑ گئی۔ اس ظالم دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ دادی مجھے سنبھال رہی تھی، لیکن جیسے وہ مجھے اپنے ساتھ لگاتی مجھے اپنی ماں کی بات یاد آ جاتی۔ ان لوگوں نے زہر دیا ہے میری ماں کو، میں ان سے دور ہو جاتی، مجھے نفرت ہو گئی تھی، میں لوگوں کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ جنازہ لے کر جا رہے تھے، میں اپنی ماں کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہی تھی، مجھے لگتا تھا کہ وہ ابھی اٹھ جائیں گی، میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں، پر وہ نہیں اٹھی۔ مجھے دادی اور ابا سے نفرت ہو چکی تھی۔ میں سارا دن اپنی ماں کے کمرے میں رہتی کیونکہ میرا باپ تو باہر کسی کے ساتھ ہوتا تھا۔ میری ماں کو گئے 1 سال ہو چکا تھا، میری پڑھائی، میرے خواب سب ادھورے رہ گئے تھے۔
دادی آتی مجھے تسلی دیتی، میں چپ تھی، مجھے تب تک چپ رہنا تھا جب تک مجھے میری خالہ کی بیٹی اور بیٹی کا پتہ نہیں چل جاتا۔ ایک دن ابا نے کہا کہ انہوں نے شادی کا سوچ لیا ہے۔ اب 1 سال بیت گیا اور نیلم کے گھر والے بھی مان چکے ہیں۔ دادی نے کہا کہ اپنی بیٹی سے تو پوچھ لو، پر ابا نے کہا کہ اس منحوس کو بھی یہ کمرے میں پڑی رہنے دیں۔ ابا کو تو بس موقع چاہیے تھا، وہ تو نام کے باپ تھے، اور جب سے اماں نے مجھے حقیقت بتائی تھی مجھے ان لوگوں سے نفرت ہو چکی تھی۔ میں کچھ فرینڈز کی مدد سے اماں کے بتائے ایڈریس پر گئی تو پتہ چلا کہ میرے خالو نے دوسری شادی کر لی تھی، لیکن 2 سال پہلے ان کی دوسری بیوی نے ان کو قتل کروا دیا تھا۔ مجھے 1 سال ہو گیا تھا ایک ایسے انسان کو ڈھونڈتے جس کو کبھی دیکھا تک نہیں تھا، جس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اماں کو گئے 1.5 سال بیت گیا اور اماں کے انتقال کے بعد ابا نے دوسری شادی کر لی۔ دوسری بیوی کے ساتھ اس کا بھائی فرحان بھی گھر آ گیا جو کوما میں تھا اور صرف بستر پر پڑا رہتا تھا۔ میں بھی ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی جب ایک روز ابا اور ان کی ستیلی بیوی پاس آئی اور کہا کہ تمہاری شادی فرحان سے ہے اسی جمعے۔ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، میں نے صاف انکار کر دیا اور رونے لگی کہ یہ ظلم نہ کریں۔ جب ستیلی ماں نے تہمت لگا دی کہ میرے پیٹ میں ان کے بھائی کی اولاد ہے، ابا غصے سے ہاسپٹل لے کر گئے اور چیک اپ کروایا تو رپورٹ دیکھنے کے بعد پریشان اور گھبرائی ہوئی باہر آئی اور جو ہی سچ بتایا میں بے ہوش ہو گئی کیونکہ میرے پیٹ میں واقعی اس شخص کا بچہ تھا۔ ابا مجھے بد چلن بد کردار ماں جیسی کہہ رہے تھے۔ میں ابا کو یقین دلا رہی تھی فرحان بھی گم ہو چکا تھا، وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ ابا مجھے دھکے دے رہے تھے، میں ان کے پاؤں پکڑ رہی تھی، ابا کو خدا کے واسطے دے رہی تھی، لیکن ابا رحم نہیں کھا رہے تھے۔ دادی نے بھی مجھے دھتکار دیا، انہوں نے کہا کہ بند کمرے میں منہ کالا کرتی رہی، وہ مجھے مار رہی، اور یہ سب کیسے ہو گیا مجھے کسی بات کا علم نہیں تھا۔ میری دوسری ماں مجھے دھکے دینے لگی، ابا کو کہا کہ اس لڑکی کو گھر سے نکال دو۔ جیسے اس نے مجھے دھکا دیا کسی نے مجھے تھام لیا تھا، وہ فرحان ہی تھا، اس کے ساتھ وہی ڈاکٹر اور پولیس تھی۔ میں فرحان کا گریبان پکڑ لیا تھا، اس کے منہ پر تھپڑ مار رہی تھی، اس نے مجھے روکا نہیں اور ابا اسے بھی دھمکی دینے لگے۔ تب پولیس نے ان کو پکڑ لیا اور ساتھ ہی ابا کی دوسری بیوی کو بھی۔ فرحان نے بتایا کہ میری بہن 16 سال کی ہے جب میرے باپ نے شادی کر لی، اس عورت سے، یہ میری ستیلی ماں تھی، ان سے کبھی اولاد پیدا نہیں ہو سکی، یہ لالچی عورت تھی، اپنے حسن کا جلوہ دکھا کر میرے بابا سے سب لوٹ لیا، ان کو اپنے بھائی کے ہاتھوں قتل کروا دیا۔ میں اس عورت کا بھائی نہیں ہوں بلکہ اس کے پہلے شوہر اور اس کا ستیلا بیٹا ہوں۔ اس نے میری جوان بہن کو اٹھا لیا تھا اور مجھے اس کے ذریعے بلیک میل کرنے لگی۔ جس دن تمہاری ماں فوت ہوئی اس دن تمہارے ابا حضور کا ان کے ساتھ نکاح تھا۔ اس عورت نے تو میرے باپ کو بھی نہیں چھوڑا، یہ لوگ پیسے والے لوگوں کو پھنساتے ہیں۔ اس عورت کا بھائی اگلا ٹارگٹ اس کو دیتا ہے۔ اس نے میرے باپ سے جائیداد لینا چاہی پر وہ سب ہم دونوں بہن بھائیوں کے نام پر تھی۔ یہ بات اس کو میرے باپ کے مرنے کے بعد پتہ چلی اور تب اس نے میری بہن کو اغوا کر لیا۔ اس کا اگلا ٹارگٹ یہ شخص جو بدقسمتی سے تمہارا باپ ہے یہ ہے۔ اس نے مجھے میری بہن کے ذریعے بلیک میل کیا۔ اس نے کہا کہ جیسے میرا مقصد پورا ہو گیا یہ میری بہن مجھے واپس کر دے گی، لیکن مجھے اپنی بہن کو تلاش کرنا تھا اور مجھے اپنا بھائی بنا کر یہاں لے آئی کہ میں کوما میں ہوں۔ وہ صرف ایک ناٹک تھا۔ یہ روز تمہیں نیند کی دوائی دیتی اور مجھے تمہارے پاس بھیج دیتی کیونکہ وہ تمہیں اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی۔ اس عورت نے کہا کہ جیسے کنزا پریگننٹ ہوگی اس کا باپ اس کو گھر سے نکال دے گا، لیکن اس بار بھی یہ عورت دھوکہ کھا گئی کیونکہ تمہاری ماں نے اپنے حصے کی جائیداد تمہارے نام کر دی تھی اور میں اپنی بہن کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو چکا تھا، اور یہ ڈاکٹر میری کلاس فیلو رہی ہے۔ اس نے تمہیں پریگننٹ صرف ایک پلان کے تحت بنایا تھا۔ وہ جعلی رپورٹ سے کچھ بھی ایسا نہیں ہے، تم آج بھی پاک دامن ہو۔ پولیس میری دوسری ماں کو پکڑ کے لے جا چکی تھی، اس کا بھائی اس کے گھر والے سب جھوٹے تھے، وہ تو ایک گینگ تھا، وہ لوگ پکڑے جا چکے تھے۔ ابا سر جھکائے کھڑے تھے جب فرحان نے کہا کہ چلو کنزا اپنے گھر چلتے ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب آگے بڑھے اور اسے کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی میری بیٹی کو ہاتھ لگانے کی؟ تب فرحان نے کہا کہ آپ کا اس پر کوئی حق نہیں ہے، آپ کی بیوی نے مرنے سے پہلے مجھے ایک خط بھیجا تھا، تب میں پڑھائی کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا، جس میں آپ کی ساری حقیقت لکھی ہے۔ آپ نے ان کو زہر دیتے رہے جس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے۔ ابا اور دادی کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑا تھا اور ابا نے فرحان کا گریبان پکڑ لیا، لیکن میں ابا کو اس سے دور کر دیا۔ میں نے کہا کہ فرحان سچ کہہ رہا ہے، اماں نے مرنے سے ایک دن پہلے مجھے سب کچھ بتایا تھا۔ ابا زمین پر گر چکے تھے اور فرحان نے ابا سے کہا کہ آپ کی بیٹی پچھلے 17 سال سے میرے نکاح میں ہے۔ یہ نکاح نامہ رہا جس کو اس نے ابا کے منہ پر مارا تھا اور میرا ہاتھ تھامے مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا اور میں کسی ڈوری کی طرح اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔
جس شخص کو میں ہر جگہ ڈھونڈ رہی تھی فرحان میری ہی خالہ کا بیٹا تھا، جس کے ساتھ بچپن میں میرا نکاح ہوا تھا۔ 3 سال ہو گئے میری اور فرحان کی سب کے سامنے دوبارہ شادی ہوئی تھی۔ یہ پہلی ایسی شادی تھی جس میں بچپن کے نکاح کے بعد دوبارہ نکاح ہوا تھا۔ میں اب امید سے ہوں، ابا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں اور ہاسپٹل میں منتقل ہیں۔ کبھی کبھی ان سے مل آتی ہوں لیکن وہ کسی کو نہیں پہچانتے۔ دادی اسی صدمے میں چل بسی تھی۔ میری ماں نے کیسے میرے لیے سب آسانیاں پیدا کر دی تھیں، مجھے فرحان جیسا شوہر دیا تھا۔ آج بھی میں اور فرحان آسمان کو دیکھتے ہیں تو آسمان کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور ہاتھ ہلاتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہماری مائیں بھی ہمیں دیکھ کر مسکرا رہی ہوں گی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔